حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ذرا نظر ڈالیے. حضرت عمر رات کی تاریکیوں میں گشت لگایا کرتے ہیں. ان کے ساتھ ان کا غلام ہے, ان کا غلام کا نام اسلم ہے. ایک دن کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکیوں میں گشت لگا رہے تھے. اتنے میں مدینے کے باہر کہیں ایک دور سے ایک روشنی نظر آ رہی تھی. حضرت عمر بن خطاب اور ان کے غلام حضرت اسلم جاتے ہیں کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اب ذرا اس واقعہ کو سنیے اور ذرا دیکھیں کہ فکر آخرت کیا ہے. اے لوگوں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا غلام اسلم مدینے سے باہر جاتے ہیں. ایک جگہ پر خیمہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر کچھ جلنے کی روشنی آ رہی ہے. دونوں وہاں پر پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ان کے بغل میں ان کے گرد بیٹھے ہوئے ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چولہا جل رہا ہے اور چولہا کے اوپر ایک ہنڈی رکھی ہوئی ہے. وہ عورت چولہا میں کچھ پکا, ہنڈی میں کچھ بنا رہی ہے, کچھ پکا رہی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ اے عورت, اتنی رات کو تم ہنڈی میں کیا بنا رہی ہو, تم کیا پکا رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اجنبی شخص, میں آپ کو کیا بتاؤں, میرا شوہر انتقال کر گیا, میرا شوہر فلاں جنگ میں انتقال کر گیا, میں غریب ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اے اجنبی شخص, میں غریب ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میرے بغل میں بیٹھے ہوئے بچے بھوک کے مارے میں بلک رہے ہیں. یہ اجنبی شخص, وہ لوگ بھوک کے مارے میں بلک رہے ہیں, اس لیے ان لوگوں دونوں کو تسلی دینے کے لیے بس میں خالی ہنڈی میں پانی گرم کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو سکون مل جائے, ان کو آس مل جائے کہ میری ماں کچھ بنا رہی ہے, جب کھانا بن جائے گا تو ہم لوگ کھا کر سو جائیں گے. بس اپنے بچوں کو تسلی دے رہے ہیں. میرے بھائیو, اتنے میں حضرت عمر بن خطاب نے اس عورت سے سوال کر بیٹھا, اے عورت, جب تم غریب ہو, لاچار ہو, بے بس ہو, جب تمہارے پاس کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے تو تم نے حضرت عمر بن خطاب کے پاس کیوں نہیں گئی اور ان سے کیوں نہیں کہا کہ میرے پاس کھانے کی کچھ نہیں ہے, مجھے کھانے کی کچھ دے دیجئے؟ آپ نے ان سے رابطہ کیوں نہیں کیا, آپ نے ان سے سمپرک کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائیو, اس عورت نے جواب دیا, اے اجنبی شخص, میں بھلا عمر کے پاس کیوں جاؤں, وہ ہمارے لیے امیر ہیں, وہ امیر المومنین ہیں, انہیں تو ہمارے پاس آنا چاہیے, ہماری خبر گیری کرنی چاہیے, لیکن ان کے پاس میں کیوں جاؤں؟ حضرت عمر نے جواب دیا, اے عورت, اتنی بڑی رعایا ہے, حضرت عمر کن کن کے پاس جائے اور کن کن کی خبر گیری کرے, کن کن کی خبر لے کے کن کے گھر میں کھانا ہے, کن کے گھر میں کھانا نہیں, کن کے گھر میں کھانا بن رہا ہے, کن کے گھر میں کھانا نہیں بن رہا ہے. میرے بھائیو, اس عورت نے جواب دیا, جب عمر یہ معلوم نہیں کر سکتے, سب کی خبر گیری نہیں کر سکتے, تو عمر استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ عمر سب کا امیر کیوں بنے بیٹھے ہیں, عمر امیر المومنین کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ میرے بھائیوں, فکر آخرت ثابت کرنا چاہے تو اس واقعہ سے. اس کے بعد اس عورت نے حضرت امیر المومنین عمر کے سامنے یہ کہا, اے اجنبی سر, تو گواہ رہنا, اے اجنبی سر, تم گواہ رہنا, کل قیامت کا دن ہوگا, حساب و کتاب کا دن ہوگا, تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے, تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گے. اس دن میں عمر کا دامن پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمر کے بارے میں شکایت کروں گی کہ اللہ, یہ عمر ہے, یہ امیر المومنین تھے, یہ مسلمانوں کے امیر تھے, لیکن یہ اللہ, میں نے ان کی حکومت میں اور میرے بچے بھوکے تھے, میں اور میرے بچے بھوک کے مارے تڑپ رہے تھے, میں کل قیامت کے دن عمر کا دامن پکڑ کر اللہ سے شکایت کروں گی. میرے بھائیو, اتنا سننا تھا, حضرت عمر بے چین ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے آخرت کی بات آئی. حضرت عمر بے چین ہو گئے, اپنا غلام اسلم کو لیا, گھر میں آئے, بیت المال کے اندر گئے, وہاں پر گئے اور جانے کے بعد کچھ کھانے کی اشیاء, کچھ کھانے کی چیزیں ایک بوری کے اندر بھر لیے, ایک بوری کے اندر لاد لیے, اور لادنے کے بعد اپنے کندھوں کے اوپر اس بوری کو اٹھا لیے اور اس عورت کی طرف جانے لگے. غلام نے کہا, اے امیر المومنین, یہ بوری مجھے دے دیجئے, میں اپنے کندھے پر لاد کر یہ بوری لے کر چلتا ہوں. لیکن میرے بھائیو, حضرت امیر المومنین عمر کا جواب سنو. عمر نے جواب دیا, اے اسلم, کیا یہ بتاؤ, کیا تم آخرت
आखिरत का बोझ भी मेरा उठाओगे? उसने कहा नहीं नहीं ये अमीरुल मोमिनीन, आखिरत में तो कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, बस मैं तो आपकी बोझ दुनिया में उठा सकता हूँ। मेरे भाइयों, हजरत उमर जल्दी जल्दी गए, जाने के बाद उस औरत के पास गए और जाने के बाद उसका औरत को वो खाने की चीजें उनके सामने लाकर रख दिए। रखने के बाद वो औरत उस खाना को बनाई, बनाने के बाद खुद भी खाई, अपने बच्चों को भी खिलाई। और ये मंजर हजरत उमर और उनका गुलाम असलम कुछ दूर से देख रहे थे। जब देखा कि औरत भी खा ली, बच्चे भी खा लिए, उनके पास आए। आने के बाद हजरत उमर ने उस औरत से कहा कि औरत, आपने एक बात कही थी, आपने एक बात कही थी कि कल कयामत का दिन होगा, सब कोई अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे और तुम हजरत उमर का दामन पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से उमर की शिकायत करोगे। ए औरत, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हजरत उमर को माफ कर दीजिए, आप हजरत उमर को माफ कर दीजिए, आप अपनी बात वापस ले लीजिए। उस औरत ने कहा, हे अजनबी शख्स, आपने मेरी इतनी मदद की, आपने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया, जब आप कह रहे हैं तो मैं हजरत उमर को माफ कर देती हूँ, मैं हजरत उमर को माफ कर देती हूँ। उसके बाद मेरे भाइयों, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने उस औरत से कहा कि ए औरत, जब सुबह होगी कल सुबह हजरत उमर के पास आना, हजरत उमर आपके लिए कुछ वजीफा मुकर्रर कर देगा, आपके लिए कुछ खानों यानी कुछ सामान मुकर्रर कर देगा। आज के बाद आपको और आपके बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यही तो फिक्र आखिरत है कि फिक्र आखिरत हजरत उमर को रात में सोने नहीं दिया करते थे। मेरे भाइयों, दुनिया के बारे में नहीं बल्कि उस आखिरत के बारे में सोचिए। माँ बेटी से कह रही है, बेटी जा दूध में पानी मिला ले। माँ बेटी ने जवाब दिया, मेरी माँ नहीं नहीं, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी ये क्या कह रही हो, जाओ दूध में पानी मिला लो। बेटी ने कहा, माँ अगर आज मैंने दूध में पानी मिला दिया, हजरत उमर अगर उनको मालूम चल गया तो सजा के मुस्तहिक होंगे, हजरत उमर की तरफ से सजा मिलेगी। मेरी माँ में दूध में पानी नहीं मिला सकती। मेरे भाइयों, माँ ने जवाब दिया, बेटी से कहा, ऐ बेटी हजरत उमर को मालूम नहीं चलेगा, हजरत उमर को पता नहीं चलेगा, जाओ दूध में पानी मिला दो। बेटी ने जवाब दिया, वो मेरी माँ अगर आज मैंने दूध में पानी मिला दिया, ओ मेरी माँ, और अगर आज मैंने हजरत उमर की सजा से बच भी गई तो कल कयामत के दिन, जब कयामत का दिन होगा, जब फैसला का दिन होगा, जब सारे लोग अल्लाह की बारगाह में जमा किए जाएंगे और उस दिन जब मुझसे पूछा जाएगा, उस दिन जब मुझसे सवाल किया जाएगा, तो ऐ मेरी माँ उस दिन में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर जवाब नहीं दे पाऊंगी। ये फिक्र आखिरत है मेरे भाई, फिक्र आखिरत। आखिरत की आप तैयारी कीजिए कि आखिरत के लिए आपके पास क्या तैयारी है। हजरत माइज इब्न मालिक जरा देखिए, हजरत माइज इब्न मालिक गलत काम कर लिया, अल्लाह के हुदूद का पामाल कर लिया, उसने जिना कर लिया। जिना करने की सजा क्या आपको मालूम है? अल्लाह ने कुरान में कहा, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा। ओ लोगों, जिना करने वाले मर्द और औरत को अगर गैर शादीशुदा हो तो उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर शादीशुदा इंसान हो तो उनको मैदान मक्तल में ले जाकर पत्थर मार मार कर उसको रजम कर दिया जाएगा, उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। ये इस्लामी कानून है। और मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत देखिए, आखिरत को लेकर डर देखिए मेरे भाइयों। हजरत माइज बिन मालिक के अंदर कि हजरत माइज बिन मालिक जानते हैं कि अगर मैं आज अपने गुनाहों का स्वीकार करूंगा तो मेरे लिए यह सजा मुकर्रर कर दी जाएगी, मुझे भी पत्थर मार मार कर रजम कर दिया जाएगा, मुझे भी पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी आप मुझे पाक कर दीजिए। नबी ने कहा, जाओ अल्लाह से तो अब माफी मांगो, तौबा करो, जाओ। अल्लाह के नबी उनको वापस कर दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 मरतबा वापस कर दिया। अल्लाह के नबी उनको वापस करते जा रहे, वो आते जा रहे, वापस करते जा रहे, वो आते जा रहे। कौन सी चीज है कि हजरत माइज बिन मालिक को बार बार अल्लाह के नबी की तरफ लेकर आ रही है? वो यही चीज है कि मैंने गलत काम किया है, मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने अल्लाह के हुदूद का पामाल
کہیں اس کی سزا مجھے آخرت میں نہ مل جائے۔ حضرت ماعز بن مالک کے دل میں میرے بھائیوں آخرت کا ڈر تھا۔ حضرت ماعز بن مالک آئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کس چیز سے پاک کروں؟ کہا کہ مجھ سے زنا سے آپ پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، لمبی حدیث ہے، لاسٹ میں اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا، اے میرے صحابہ حضرت ماعز بن مالک کو لے کر جاؤ میدان مقتل میں، اور لے جانے کے بعد ان کو پتھر مار مار کر ان کو رجم کر دو، پتھر مار مار کر ان کو پاک کر دو۔ میرے بھائیو حضرت ماعز بن مالک کو لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد پتھر مار مار کر حضرت ماعز بن مالک کو میرے بھائیو پاک کر دیا گیا۔ یہ ہے فکر آخرت، دنیا کے بارے میں نہیں میرے بھائیو، یہ دنیا تو چند دنوں کی زندگی ہے، ہم دنیا کے بارے میں نہ سوچے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ہم آخرت کے بارے میں سوچے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائیو، اگر آپ پڑھتے جائیں گے بتاتا چلا جاؤں گا، رات ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے بھائیو ان لوگوں کے دل میں آخرت کا کیا ڈر تھا یہ ختم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا، کہ راستے سفر کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، صحیح واقعہ، ایک بکری کا چرواہا بکری چرا رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ ساتھی بھی ہیں، ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے وہ لوگ بیٹھتے ہیں ایک سائے کے نیچے میں، کہا کہ بھئی ایک چرواہا آ رہا ہے اس کو بھی شامل کر لیتا ہوں دسترخوان پر۔ وہ آئے، حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو دعوت دی، کہا کہ بھائی آؤ کھانا کھا لو، کھانے میں ہمارے دسترخوان میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اجنبی شخص میں روزے سے، اتنی کڑی دھوپ، اتنی تیز دھوپ، اور تم بکری چلا رہے ہو اتنی دھوپ میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ روزے سے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کا ایگزام لینے کے لیے کہ بھئی ذرا دیکھو کہ ان کا روزہ صحیح میں ہے، ان کا روزہ ان کو کام میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اس نے ایگزام کے خاطر، پریکشا کی خاطر ان سے کہہ دیا کہ ایک کام کرو، تمہارے پاس جو بکریاں ہیں بکریاں مجھے بھیج دو، بین شاطن ایک بکری مجھے بھیج دو۔ کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں بھیج سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بکریاں تو کسی اور کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ارے بھائی بکری بیچ دو، اگر تمہارا مالک تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ بکری کہاں چلی گئی، آپ جواب دے دینا ہے کہ جانور آیا تھا بس بکری کھا کر چلا گیا۔ اس انسان نے، اس نوجوان نے، بکری کا چرواہا نے جواب دیا، اے اجنبی شخص، اگر میں اپنا مالک کے پاس جاؤں اور یہ کہہ دوں کہ آج ایک جانور آیا تھا بکری کھا کر چلا گیا، میرا مالک تو میری باتوں کا اعتبار کر لے گا، وشواس کر لے گا، لیکن اے اجنبی شخص دنیا میں تو میں بچ جاؤں گا، لیکن آخرت کے دن جب اللہ کی عدالت میں مجھے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ کی عدالت میں کھڑا کرنے کے بعد جب مجھ سے سوال کیا جائے گا، جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ فلاں کی بکری تم نے کیوں بیچی تھی، تو میں سے اس دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر میں کون سا جواب دوں گا اللہ کے سامنے۔ یہ فکر آخرت ہے میرے بھائیوں۔ رات کے 12:15 بج رہے ہیں، لگ بھگ پونے 2 گھنٹہ ہونے کو ہے۔ اتنی دیر تک میں نے اصلاح معاشرہ کی خاطر فکر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے جتنی بھی باتیں بتائی، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہی میسج، ایک ہی پیغام میں بار بار آپ کے سامنے بولنا چاہوں گا، اور آج ایک پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا چھوڑ کر ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ چلیے آپ نے جو کر لیا، آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ کچھ نہیں کرتے تھے، چلیے کوئی مسئلہ نہیں بھئی، آج کے دن آپ توبہ کیجئے، سچی پکی آپ دل سے توبہ کیجئے، اور آج اپنے دل میں یہ ٹھان لیجئے کہ میں نے پہلے کہا کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور ٹائم نہ ملے، آپ کو اور وقت نہ ملے، اس لیے میرے بھائیوں آج پکی سچی توبہ کیجئے، اور اس توبہ کے ساتھ، اس پختہ عزم کے ساتھ آپ اس جلسہ سے گھر جائیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں آخرت کی تیاری میں لگ جاؤں گا، آج کے بعد میں جو غلط کام کرتا تھا آج کے بعد میں وہ غلط کام نہیں کروں گا، بولی انشاءاللہ۔ لیکن میرے بھائیوں جلسہ ہر دن سنتے ہیں، ہر رات کو سنتے ہیں، ہر علماء 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ خطبہ میں ادھر ادھر سنتے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں فکر آخرت کو اپنے اندر پیدا کیجیے، میرے بھائیوں اس دن کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجیے جس دن ساری زندگی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کو آپ یاد کیجیے، کون سی حدیث؟ کہ ہر انسان کو کل قیامت کے دن کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ 5 سوال پوچھے جائیں گے، اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ ایک انسان، بھائی میں ابھی تقریر ختم نہیں کیا ہوں، جو لوگ جا رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اتنی دیر بیٹھے رہے اور 5 منٹ آپ بیٹھے رہے۔
تو آپ سے جو 5 سوال پوچھا جائے گا، ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال آپ کی پوری زندگی کے بارے میں ہوگا۔ کن کے بارے میں ہوگا؟ پوری زندگی کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ اور ایک بات میرے بھائیوں، ہم اور آپ وقت کو برباد نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ وقت کو برباد نہ کریں۔ اگر آج آپ کے پاس وقت ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ وقت کو صحیح کاموں میں لگائیے۔ اگر آج آپ کے پاس صحت ہے، اس صحت کو صحیح کام پر لگائیے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ صحیح حدیث ہے کہ انسان کے پاس 2 ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور ایک ہے فرصت کا ٹائم۔ اگر آج آپ کے پاس صحت ہے، تندرست ہے، اللہ نے آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے، میرے بھائیوں اس کو غنیمت جانیے اور قیامت کی، آخرت کی تیاری میں جٹ جائیے، اس کی تیاری کرنے لگیے، ورنہ ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ آپ آخرت کی تیاری کرنا چاہیں گے، آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہیں گے، لیکن آپ کی طبیعت آپ کو اجازت نہیں دے گی کہ آپ آخرت کی تیاری کر پائے۔ اگر آج آپ کے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم کو غلط جگہ پر اسپینڈ مت کیجیے، اس ٹائم کو غلط جگہ پر استعمال نہ کیجیے، اس ٹائم کو موبائل کے پیچھے برباد مت کیجیے، اس کام کو کسی اور غلط کام کے پیچھے برباد مت کیجیے، بلکہ اس کام کو اللہ کی عبادت میں اور آخرت کی تیاری میں لگا دیجیے۔ میرے بھائیوں یہ میسج آج میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں، لیکن ہاں جاتے جاتے اور ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں۔ یہ جو سردار صاحب ہیں، یہ چندے کا جلسہ ہے، ابھی میں ختم نہیں کیا ہوں، ابھی میرا وقت نہیں ہوا ہے کیونکہ 2 گھنٹہ تو آپ کے سامنے رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں سردار صاحب نے کہا تھا کہ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مدرسہ کا جلسہ ہے۔